لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله انتجبه لولايته واختصه برسالته واكرمه بالنبوة أمينًا على غيبه ورحمة للعالمين وصلى الله على محمد وآله وعليهم السلام أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأخوفكم من عقابه. میں آپ تمام حضرات کو خود اپنے آپ کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت کر رہا ہوں. ماہ مبارک رمضان کا پہلا جمعہ ہے اور بہت ہی عظیم دن ہے. کئی مناسبتیں بھی ہیں اس میں. پروردگار اس جمعے کی برکت کا واسطہ کہ ہم لوگوں کو تقوی سے نوازے، ہمارے دلوں میں ہمیشہ تقوی رہے. جمعے کے اس خطبے میں جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا وہ عظیم الشان خطبہ کہ جب عید غدیر اور جمعہ ایک دن پڑی تو مولا کائنات منبر پر گئے، ایک عظیم الشان خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا. اسی خطبے کو مسلسل آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے شیخ طوسی نے مصباح المتحجد میں اس خطبے کو بیان کیا ہے. اس خطبے کو ہم نے 21 ابواب 21 چیپٹر میں تقسیم کیا. 12 کا ذکر کیا جا چکا ہے، 13ویں باب کا ذکر ہے. اس 13ویں باب میں امام علی علیہ السلام نے غدیر کے 20 نام آپ نے اس میں بیان کیا ہے. 16 نام ذکر کر چکا ہوں، 17ویں کا ذکر ہے. 17ویں میں امام علیہ السلام نے فرمایا ھذا یوم، آج کا دن، ھذا یوم شیس، ھذا یوم ادریس، ھذا یوم ہود، ھذا یوم یوشع، ھذا یوم شمعون. 5 اوصیاء کا نام لیا. آج شیس کا دن ہے، آج ادریس کا دن ہے. جناب شیس اور جناب ادریس کے بارے میں پچھلے جمعے کو میں عرض کر چکا ہوں. ھذا یوم ہود، یہ ہود کا دن ہے. ہود نبی تھے. یہ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 7 مرتبہ آیا ہے. ایک سورہ بھی غالباً 11واں سورہ ہے جس کا نام ہی سورہ ہود ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے آپ تھے. کہا جاتا ہے کہ 7 پشتوں کا فاصلہ تھا آپ کے درمیان اور جناب نوح کے درمیان. آپ قوم عاد کے نبی تھے اور قوم عاد کے لیے کہا جا رہا ہے کہ عربوں کی یہ پہلی نسل ہے. بہت ہی زیادہ اس نے ترقی کر لی تھی. سورہ فجر میں یہ ارشاد ہوا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے یہ قوم بہت آگے بڑھ گئی تھی، مگر سرکشی کی، بغاوت کی، نافرمانی کی تو ترقی دھری کے دھری رہ گئی. ٹیکنالوجی کام نہیں آئی. پروردگار نے سب کو ہلاک کر دیا. اتنی ترقی کی تھی اس قوم نے کہ قرآن کہہ رہا ہے التی لم یخلق مثلها فی البلاد. اس قوم کی جیسی کوئی قوم تھی نہیں شہروں میں. بہت ترقی کر لی. ان کے آثار بھی پائے جاتے ہیں. تو ان کی ٹیکنالوجی نے ان کو فائدہ نہیں پہنچایا. فائدہ کس نے پہنچایا؟ سورہ ہود کی آیت نمبر 58. اس پر تھوڑا غور کر لیں تو آج بھی انسانوں کی سمجھ میں آ جائے گا کہ انسان کی ٹیکنالوجی انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتی ہے، بلکہ کیا چیز انسان کو فائدہ پہنچاتی. یعنی اللہ کے عذاب سے نجات کون دیتا ہے؟ اس کی ترقی، اس کی ٹیکنالوجی نہیں. کون سی چیز اللہ کی
اللہ کے عذاب سے انسان کو بچاتی ہے۔ ارشاد ہوا سورہ ہود میں وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا امر آ گیا، یعنی عذاب کا امر آ گیا کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا، نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا، تو ہم نے ہود کو نجات دی، وَنَجَّيْنَا هُودًا، ہم نے ہود کو نجات دی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لا چکے تھے، ہود کے ساتھ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ نجات پروردگار نبی کو دیتا ہے اور اسے نجات دیتا ہے جو نبی کے ساتھ ہو، معہو، معیت اور ہے، صحابیت اور ہے۔ نجات کا معیار معیت ہے، صحابیت نہیں ہے۔ جو پیغمبر کس اعتبار سے ساتھ میں ہو، نبی کے عقیدے میں ساتھ ہو، یعنی جیسا عقیدہ نبی کا ہو ایسا عقیدہ اس کا ہو، جیسا عمل نبی کا ہو ویسے ہی عمل ہو، تو انشاءاللہ اسے نجات ملے گی۔ برحمت منا ونجیناہم من عذاب غلیظ، ہم نے عذاب غلیظ سے ان کو، یعنی سخت عذاب سے ہم نے ان کو نجات دے دی۔ تو جناب ہود کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، تفصیل بہرحال اردو میں بھی آ چکی ہے، اور قوم عاد کا بھی تذکرہ آیا ہے، ڈیٹیل سے جائیں تو جناب مولا کائنات فرماتے ہیں ھذا یوم ہود، یہ ہود کا دن ہے۔ بہت جلدی چوتھے وسیع جن کا ذکر مولا کائنات نے کیا، حضرت یوشع علیہ السلام ہیں۔ یہ حضرت یوشع کون ہیں؟ آپ کے ذہن میں ہوگا، میں صرف اشارہ کروں کہ جناب موسیٰ جب جناب خضر کی تلاش میں نکلیں تو ان کے ساتھ ایک شخص تھا، قرآن نے اسے فتح کہا ہے، اسے فتح کہا ہے، یعنی جوان، فتح کہا ہے جوان۔ یہ وہی فتح ہیں جناب یوشع، جناب موسیٰ کے وصی تھے، جناب موسیٰ کے جانشین تھے۔ کافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 117، وَكَانَ وَصِيُّ موسیٰ یوشع بن نون، موسیٰ کے نبی یوشع بن نون تھے، وَهُوَ فتح الذی ذکر اللہ عز وجل فی کتابہ، یہ وہی فتح ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ آپ کی 3 اہم خصوصیات ہیں، بلکہ 3 طریقے سے، 3 صفتیں ہیں جس میں آپ مشابہت رکھتے ہیں، ملتے ہیں کس سے، مولا کائنات غالب علی کل غالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو ایک خطبہ امام حسن علیہ السلام نے دیا تھا، کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 457 پہ یہ خطبہ آپ کو مل جائے گا۔ اس خطبے میں امام حسن فرماتے ہیں واللہ لقد قبض فی اللیلہ التی فیہا قبض وصی موسیٰ یوشع بن نون، خدا قسم اس رات، اس لمحے وہ اس دنیا سے گیا ہے کہ اسی رات، اسی لمحے یوشع بن نون اس دنیا سے گئے تھے۔ یعنی وصی جناب موسیٰ جس تاریخ، جس وقت اس دنیا سے گئے تھے، اسی تاریخ کو، اسی وقت مولا کائنات اس دنیا سے گئے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا من لا یحضر فقی کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203۔ یہ معجزہ ہم لوگ سنا کرتے ہیں کہ مولا کائنات کے لیے سورج پلٹا، بے شک سورج پلٹا، ایک اشارے سے سورج پلٹا ہے۔ من لا یحضر الفقی کی روایت ہے قد روی ان اللہ تبارک و تعالی رد الشمس علی یوشع بن نون، پروردگار نے سورج کو پلٹایا یوشع بن نون کے لیے، وصی موسیٰ حتی صلی الصلاۃ التی فاتہ فی وقتہا، یہاں تک انہوں نے نماز پڑھی۔ تو جناب یوشع کے لیے بھی سورج کو اللہ نے پلٹایا اور مولا کائنات کے لیے پلٹایا۔ تو سورج جس کے اشارے سے پلٹ آئے وہ خدا نہیں ہوتا، خدا کا بندہ ہوتا ہے۔ اب لوگ یہی کو اوپر آ کر بہک جاتے ہیں، وہ ادھر لے جاتے ہیں جناب ابراہیم و نمرود والا، نمرود نے کہا میں وہ ہوں کہ سورج کو وغیرہ، تو وہ دلیل کہ جو سورج کو پلٹا دے وہی خدا ہوتا ہے، ادھر لے جاتے ہیں۔ ادھر نہیں جانا چاہیے، صرف اتنا غور کرنا چاہیے کہ سورج کو پلٹانے کے بعد کیا کام کیا مولا کائنات نے، سورج کو پلٹانے کے بعد کیا کام کیا مولا، نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ اس کا مقصد ہے سورج کو پلٹا کر بندگی کا اعجاز وہ ظاہر کیا اور نماز پڑھ کر خدا کی خدائی کو بچایا، کوئی ہمیں خدا نہ سمجھے۔ تو ایک یہ شباہت پائی جا رہی ہے۔ تیسری شباہت یہ ہے، یا تیسری خصوصیت جناب یوشع کی یہ ہے کہ جب امام مہدی عجل اللہ تعالی ظہور شریف، جب آپ کا ظہور ہوگا تو ان کی رجت ہوگی، یہ اٹھائے جائیں گے۔ دیکھیے بہت سے لوگوں کی رجت، یعنی دوبارہ زندہ ہونا اسی جسم کے ساتھ۔ امام حسین کی بھی رجت ہوگی، یہ بھی مجھے یاد ہے ایک سال آفتاب شریعت مولانا کلبہ جواد صاحب نے غفرامات میں امباڑے میں رجت کے اوپر پورا اشرا پڑھا تھا، ایک آدھ مجلس میں میں نے بھی شرکت کی تھی۔ تو رجت ہمارے ہاں ضروریات مذہب میں سے ہے، ضروریات دین میں سے ایک الگ بحث ہے، لیکن بہرحال ضروری ہے، شیعوں کا امتیاز ہے۔
تو ان کی بھی رجت ہوگی، ان کی بھی واپسی ہوگی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی رجت ہو، اگر یعنی ہماری موت ہو جائے، امام کا ظہور نہ ہو، اور دل کی یہ خواہش ہو کہ ہم بھی امام کے ساتھ مشہور ہوں، جب امام کا ظہور ہو تو ہم بھی ان کے فوج میں ہوں، تو اس کے لیے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز صبح کے بعد آپ دعا پڑھا کریں، دعا احد، انشاءاللہ امام کے ساتھ مشہور ہوں گے۔ پروردگار ہم سب کو امام کے ساتھ مشہور کرے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں محمد پانچویں اور آخری حضرت شمعون، یہ جناب عیسیٰ کے وصی تھے، جناب عیسیٰ کے وصی تھے، اور ان کے بارے میں المیزان فی تفسیر القرآن میں علامہ طباطبائی نے یہ حدیث کو نقل کیا ہے کہ کہ یہ ان کے جناب عیسیٰ کے بعد جناب عیسیٰ نے کہا تو میرے بعد تم لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، 3 فرقوں میں بٹ جاؤ گے۔ 2 فرقے ایسے ہوں گے جو اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت دیں گے، ایک فرقہ جو شمعون کے ساتھ ہوگا، یہی سچا ہوگا، یہی صادق ہوگا۔ اس کا مقصد ہے ہر نبی کے بعد امت نے جھگڑا کیا ہے، امت نے اختلاف کیا ہے، نجات اسی فرقے کو ملی جو وصی کے ساتھ رہا ہے۔ اس امت میں بھی ہے جھگڑا بہت کیا، مگر نجات اسی کو ملے گی جو وصی کے ساتھ رہا ہو۔ اچھا، جناب شمعون کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ امام زمانہ کے نانا بھی ہیں، ماں کی طرف سے ایک خصوصیت آپ کی یہ بھی ہے۔ اس کے بارے میں اگر کوئی زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہے تو علی قرانی عاملی کی کتاب ہے شمعون الصفا وصی عیسیٰ و جد الامام المہدی، کتاب کا نام ہے کہ شمعون صفا جو وصی ہیں عیسیٰ کے اور امام علیہ السلام کے نانا۔ یہ پوری کتاب اس کے اوپر لکھی، پوری تفصیل وہاں کے اوپر آپ کو مل جائے گی۔ اب امام علیہ، اب میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ امام علیہ نے کیا فرمایا، ھذا یوم شیس، یہ شیس کا دن ہے، یہ ادریس کا دن ہے، یہ ہود کا دن ہے، یہ شمعون کا دن ہے، یہ یوشع کا دن ہے۔ 5 وصی کے نام لیے۔ یہ ایسا نہیں کہ باقی انبیاء کا دن نہیں ہے، ایسا نہیں، یعنی یہ 5 ایسے ہیں جو باقی انبیاء کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ان میں ایک ایسی خصوصیت تھی، کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹ ان کا رابطہ اہل بیت سے تھا۔ اب اس کے بعد کی حدیث کافل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 437، جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں ولایتنا ولایت اللہ، ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے، ہماری ولایت اللہ کی ولایت، التی لم یبعث نبیا قط الا بہا، کسی بھی نبی کو اللہ نے مبعوث نہیں کیا، کسی بھی نبی کو نہیں بھیجا مگر ہماری ولایت کے ساتھ۔ ہر نبی ہماری ولایت کے ساتھ آیا ہے، تو اگر کسی نے بھی ہماری ولایت کا انکار کیا تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا حشر کیا ہوگا۔ ارشاد القلوب الی الصواب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 416، ایک حدیث ہے بہت امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، امام فرماتے ہیں جناب سلمان محمدی یا سلمان فارسی، الویل کل الویل، یعنی تباہی ہے، ہلاکت ہے، جہنم ہے 100%، کل الویل یعنی پوری ہلاکت ہے، پوری تباہی، لمن لا یعرفون حق معرفتنا وانکر فضلنا، جو ہماری معرفت نہیں رکھتا اور جس نے ہمارے فضائل کا انکار کیا۔ ہماری معرفت نہیں رکھتا، جس نے ہمارے فضائل کا انکار کیا، اس کے لیے ویل ہے۔ یا سلمان ایوم افضل، محمد اور سلیمان، اے سلمان کون افضل ہے، محمد یا سلیمان، کون افضل ہے یہ مجھے بتاؤ۔ سلیمان پیغمبر، قاسم بن برقیہ ان کے وصی تھے، تھوڑا سا علم کتاب کا مل گیا، سینکڑوں کلومیٹر سے تخت بلقیس کو دربار سلیمانی میں حاضر کر دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں مولا وَلَا أَفْعَلُ أَنَا أَضَافُ ذَلِكَ، جتنا آصف نے کیا اس سے کئی گنا زیادہ ہم انجام دے سکتے ہیں، اس سے کئی گنا۔ ان دی الف کتاب انزل اللہ، ان کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، ہمارے پاس 1000 کتابوں کا علم ہے جو اللہ نے ہم پر نازل کی ہیں، 1000 کتاب۔ علی شیس بن آدم 50 صحیفہ، ابھی ذکر کیا جناب شیس کا، شیس کے اوپر 50 صحیفے نازل ہوئے، اس کا علم ہمارے پاس۔ ادریس پر 30 صحیفے نازل ہوئے، ان کا علم ہمارے پاس۔ ابراہیم پر 20 صحیفے نازل ہوئے، ان کا علم ہمارے پاس۔ تورات، انجیل، زبور، قرآن،
سب کا علم ہمارے پاس ایک چھوٹا سا علم کتاب کا تھا تو اتنی پاور تھی، ہمارے پاس تو اتنی کتابوں کا علم ہے، ہماری قدرت کا تصور کون کر سکتا ہے؟ تو میں نے کہا سلمان کو، میں نے کہا صدقتا، سچ کہا آپ نے یا سیدی میرے مولا۔ فقال الامام، پھر امام نے فرمایا اعلم یا سلمان ان الشاک فی امورنا و علومنا، اے سلمان دیکھو جو میرے علوم میں، ہمارے امور میں شک کرے، یعنی ہمارے معجزات میں شک کرے، ہمارے علوم میں شک کرے، تو گویا ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ اس نے ہماری معرفت میں شک کیا، وہ ہمیں صحیح طریقے سے پہچان نہیں پایا۔ ہماری ولایت کو اللہ نے کتاب میں کئی موقع کے اوپر، کئی جگہ کے اوپر ذکر کیا ہے۔ ہماری دعا ہے پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم صحیح طریقے سے اہل بیت کی معرفت حاصل کر سکیں، خصوصاً امام علی علیہ السلام کی اس خطبے کو سمجھے، اس کے نکات کو سمجھے، اس کے اسرار کو سمجھے، اور جو فرمائشات مولا کائنات نے اس خطبے میں کی ہیں ان پر عمل کرنے کی پروردگار ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ من یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک سید المرسلین امام المتقین ورسول رب العالمین۔ اللہم صلی علی علی امیر المومنین وسیع رسول رب العالمین، عبدک وولیک واخی رسولک وحجتک علی خلقک وآیتک الکبری ونبع العظیم۔ وصلی علی صدیقۃ الطاہرہ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین۔ وصلی علی سبط الرحمہ امام الہدی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ وصلی علی ائمۃ المسلمین علی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی باقر العلم الاولین والآخرین وجعفر بن محمد الصادق المصدق وموسیٰ بن جعفر الکاظم وعلی بن موسیٰ الرضا ومحمد بن علی الجواد التقی وعلی بن محمد الہادی النقی والحسن بن علی العسکری وخلف الہادی المہدی وججک علی عبادک ومنائک فی ولادک صلاة کثیرہ دائمہ۔ اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ۔ میں اپنے آپ کو بھی تقوی خدا اختیار کرنے کی وصیت کر رہا ہوں۔ پچھلے خطبے میں خطبہ شعبانیہ کے کچھ اجزاء میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے، اسی کا ادامہ ہے۔ یہ خطبہ ایسا ہے کہ امام علی نے اسے نقل کیا ہے، شعبان کا آخری جمعہ تھا، اس میں پیغمبر نے اس خطبے کو بیان فرمایا۔ اس خطبے میں پورا ایک منشور ہے، ایک قوانین ہے کہ رمضان میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ باتیں میں عرض کر چکا ہوں۔ عبادت کا ثواب، اس مہینے عبادت کا ثواب کیا؟ عام دنوں میں آپ عبادت کریں اس کا ثواب کچھ اور ہے، اس مہینے عبادت کریں اس کا ثواب کچھ اور۔ من تطوع فیہ بصلاۃ کتب اللہ لہ برأۃ من النار، جو اس مہینے نماز پڑھے پروردگار اسے برات نامہ لکھے گا جہنم سے، یعنی سرٹیفکیٹ اسے ملے گا کہ یہ شخص جہنم سے آزاد ہے، یہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ جس نے ایک فریضے کو ادا کیا، یعنی ایک واجب نماز کو ادا کیا، تو رمضان کے علاوہ 70 فریضوں کے برابر ہے، یعنی رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں 70 واجب نمازیں پڑھیں اس کا ثواب ایک طرف، اور ماہ مبارک رمضان میں ایک واجب نماز کا ثواب ایک طرف۔ اس میں ایک چیز اور پیغمبر نے فرمایا، من اکثر فیہ من الصلاۃ علیہ، جو اس مہینے بہت زیادہ مجھ پر صلوات بھیجے گا،
قیامت کے دن اس کا میزان جو ہے وہ وزنی ہوگا، تولی جائیں گی نا، نیکیاں تولی جائیں گی، گناہ بھی تولے جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکیوں کا پلہ بھاری رہے تو ماہ مبارک رمضان میں خاص طور پر بہت زیادہ محمد وآل محمد پر صلوات بھیجیں۔ اس مہینے جو قرآن مجید کی تلاوت کرے، ایک آیت کی تلاوت کا ثواب پورے قرآن کی تلاوت کے ثواب کے برابر ہے جو غیر رمضان میں کیا جائے۔ یعنی شعبان کے مہینے میں کسی مہینے میں حمد سے لے کے ناس تک آپ قرآن پڑھیں، اس کا ثواب ایک طرف، اور ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت کی تلاوت کا ثواب ایک طرف۔ بدبخت ہے وہ یا محروم ہے خدا کی نعمتوں سے کہ اتنا خزانہ وہ لٹا رہا ہے اور کوئی لینے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ اب اگر قرآن نہیں پڑھیں گے ماہ مبارک رمضان میں تو کب پڑھیں گے؟ دعا کی اہمیت، اس مہینے دعا کی کیا اہمیت ہے؟ ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتح، دروازے کھلے ہوئے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، انہیں تم بند نہ کرنا۔ جہنم کے دروازے ہم نے بند کر دیے، انہیں تم کھولنا نہیں۔ شیطان کو ہم نے زنجیروں میں جکڑ دیا ہے، تم انہیں آزاد نہ کرنا۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کا عمل ایسا ہوتا ہے، شیطان کو اللہ نے زنجیروں میں جکڑ دیا ہے، مگر کچھ انسان نما شیطان ایسے ہوتے ہیں کہ شیطان کے زنجیر کو کھول دیتے ہیں تو انہیں کو نقصان پہنچتا ہے۔ نہیں، ہم نے سب کو بند کر رکھا ہے۔ اور تمہاری خوش قسمتی یہ ہے کہ تم اس مہینے میں دعا کرو کہ شیطان تم پر مسلط نہ ہونے پائے۔ پھر امام علیہ السلام نے پوچھا، یہ اللہ کے رسول یہ بتائیے اس مہینے سب سے افضل عمل کیا ہے، سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ تو پیغمبر بھی یہ نہیں فرما رہے سب سے افضل عمل یہ کہ نماز پڑھو، روزہ نہیں، سب سے افضل عمل پیغمبر فرماتے وہ یہ ہے کہ اس مہینے حرام کام سے بچا جائے۔ حرام کام، واجبات آپ نے، مستحبات آپ نے انجام دیے، ایک ثواب مل گیا۔ جیسے آپ نے پیسہ کمایا، کہیں شیئر خریدے یا تجارت کی، کئی کروڑ مل گئے اور لے کے گھر کے اوپر آئے اور ماچس کی تیلی جلائی، سارے روپے جل کے راکھ ہو گئے، ساری محنت جل کے راکھ ہو گئی نا۔ تو جب آپ نے مستحب عمل انجام دے کے، واجب عمل انجام دے کے بہت ثواب کما لیا، لیکن ایک حرام، ایک فعل حرام سارے ثواب کو جلا کے راکھ کر سکتا۔ تو ہرگز کبھی بھی اس مہینے غیبت مت کریں، جھوٹ مت بولیں، الزام نہ لگائیں۔ واجبات اور مستحبات پر عمل کرنا آسان ہے، حرام سے بچنا تھوڑا مشکل ہے، اس میں اپنے آپ سے جنگ کرنا پڑتی۔ کچھ لوگوں کو مزہ ہی آتا ہے، جب تک 10 لوگوں کو غیبت نہ کر لے کھانا ہضم نہیں ہوگا۔ تو جس طرح سے غیبت کا کرنا حرام ہے، ویسی غیبت کا سننا۔ پروردگار اس مہینے کے تقدس میں ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حقیقت غیبت کو سمجھ سکیں اور اس سے اس طرح سے نفرت کریں جیسا نفرت کرنے کا حق ہے۔ پھر پیغمبر اسلام نے اس مہینے شہادت کی خبر سنائی، روئے، گریہ کیا۔ امام علی نے پوچھا، اللہ کا رسول کیوں رو رہے ہیں؟ علی، اس مہینے تمہارا سر، تمہاری داڑھی خون سے خضاب ہوگی۔ امام علی علیہ السلام ایک سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیا میرا دین سالم رہے گا؟ سلامت من دینی، ہاں علی تمہارا دین سلامت رہے گا۔ یہ سوال کر کے مولا کائنات نے میسج دیا کہ موت تو آنی ہے، موت سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر سلامتی کے ساتھ موت آ رہی ہے تو تمہارے لیے شہادت ہے، اگر ہلاکت کے ساتھ موت آ رہی ہے تو تمہارے لیے شقاوت ہے۔ تو شہادت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ آئے۔ پھر اس کے بعد پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے امام علی کے فضائل بیان، بہت فضائل ہیں اس خطبے میں 2-4 فضائل عرض کروں گا۔ آپ نے فرمایا، یا علی من قتلک فقد قتلنی، جس نے تمہیں قتل کیا اس نے مجھے قتل کیا، ومن ابغضک فقد ابغضنی، جو تمہارا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ تو قاتل علی حقیقت میں قاتل مصطفیٰ ہے، دشمن علی حقیقت میں دشمن مصطفیٰ ہے۔ دشمن مصطفیٰ کو اللہ نے کیا سزا دی؟ ابھی میں نے سورہ پڑھا ہے، انا اعطیناک الکوثر انا شانئک هو، شانئک یعنی دشمن کا، یعنی تمہارا دشمن ابتر ہے، یعنی اس کا نام و نشان نہیں، مقطوع النسل ہے۔ تو جو مصطفیٰ کا دشمن ہے وہ ابتر ہے، جو مرتضیٰ کا دشمن ہے وہ ابتر بھی ہے، بدتر بھی ہے۔ اگر آج ہے بھی کوئی معاویہ کی نسل سے تو کبھی فخر سے نہیں کہے گا کہ میں یزید کا بیٹا ہوں، میں معاویہ کا بیٹا ہوں۔ وَمَنْ سَبَّكَ فَقَدْ سَبَّنِي، علی جس نے تمہیں گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔
اب تاریخ میں اٹھا کر دیکھیں کہ حاکم شام نے 70,000 ممبروں سے مولا کائنات کو گالیاں دلوائیں. یہ مرتضیٰ کو گالی نہیں جا رہی، یہ مصطفیٰ کو گالی جا رہی ہے. اور جو نبی مصطفیٰ کو گالی دے سب کچھ ہو سکتا ہے مگر مسلمان نہیں ہو سکتا. تو ایسے کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب استعمال کرنا، مسلمان کچھ تو شرم کریں، کچھ تو حیا کریں. کیوں ایسا ہے؟ لِأَنَّكَ مِنِّي كَالنَّفْسِ، کیونکہ تم لِأَنَّكَ مِنِّي كَالنَّفْسِ، تم ایسے ہو مجھ سے جیسے میری جان. علی تم میری جان ہو. اصحاب ہونا اور ہے، جان رسالت ہونا اور ہے. تینتوں کا من تینتی، تمہاری تینت ہماری تینت ہے. ان اللہ تبارک و تعالیٰ خلقنی و ایاک، اے علی اللہ نے تمہیں خلق کیا، ہمیں خلق کیا، تمہیں چنا، ہمیں چنا، ہمیں رسالت کے لیے منتخب کیا، تمہیں امامت کے لیے منتخب کیا. علی تم میرے وصی ہو، میرے بچوں کے باپ ہو، میری بیٹی کے شوہر ہو، ہماری امت پر خلیفہ ہو، جانشین ہو، ہماری زندگی میں بھی خلیفہ ہو، ہمارے مرنے کے بعد بھی خلیفہ ہو. مرنے کے بعد خلیفہ رسول بہت مل جائیں گے. رسول کی زندگی میں اگر کوئی رسول کا خلیفہ ہے تو علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. امروں کا امری نہیوں کا نہیں. علی تمہارا امر میرا امر، یعنی جس بات کا تم حکم دو گویا میں نے حکم دیا، جس بات سے تم روکو گویا اسے ہم نے روکا ہے. اقسم بالذی بعثنی بالنبوہ، اس خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں جس نے مجھے نبی برحق بنایا ہے. اس خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں جس نے مجھے سب سے افضل مخلوق بنایا. انک لحجۃ اللہ علی خلق، علی تم مخلوق پر اللہ کی حجت ہو. مخلوق پر، انسانوں پر نہیں، مخلوق پر. چیٹی سے لے کر ہاتھی سب اس میں آ جاتے ہیں. کائنات کی جو بھی مخلوق ہے اس مخلوق پر اگر کوئی حکومت کر رہا ہے تو اس حاکم کا نام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. اب اتنے سب کچھ میں نے بیان کیا. اب مولا کائنات کے حوالے سے اب غور کرنے کی ضرورت ہے. جب ایسا مولا ہمارا ہے تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اگر ہمیں دیکھیں تو کہیں جب غلام ایسا ہے تو مولا کیسا ہوگا. ہر میدان میں ہمیں آگے ہونا چاہیے، آگے ہونا، ہر میدان میں آگے ہونا. علم کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے. لیکن افسوس ہماری قوم پیچھے ہے، ہر اعتبار سے پیچھے. اور اس کی وجہ کیا؟ میں جہاں تک اس کی وجہ سمجھ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم نے اہل بیت کے فضائل سنے تو ہیں مگر نہ ان کو سمجھنے کی کوشش کی، نہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کی. بس واہ واہ کر کے، نعرے لگا کر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر دیا. صرف واہ واہ اور نعرے تک ذمہ داری نہیں ہے اس کے آگے. ان فضائل کو اپنائیں تاکہ وہ فضیلتیں ہم سے ظاہر ہوں، آپ سے ظاہر ہوں. جب فضیلتوں کا ظہور ہوگا تب جا کے لوگوں کو یقین آئے گا کہ ہاں علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اندر یہ صفات پائے جا رہے ہیں. تو کچھ لوگ علم کی خدمت کر رہے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. علم دوست ہیں. دیکھیے جو بھی علم اسکول چلا رہا ہو، کالج چلا رہا ہو، مدرسہ چلا رہا ہو، حوزہ چلا، کچھ بھی ہو، وہ اس کی مدد کریں، ہر طرح سے مدد کریں، جہاں تک ممکن ہو سکے مدد کریں. خدا رحمت کرے، مغفرت فرمائے مرحوم ڈاکٹر قلب صادق صاحب کو. انہوں نے توحید ٹرسٹ، توحید المسلمین ٹرسٹ کی بنیاد ڈالی. اس کی طرف سے مجھ سے بتایا گیا ہے ایک کمپٹیشن ہو رہا ہے، مسابقہ ہو رہا ہے جس میں قوم کے ہونہار طالب علم کو تلاش کر کے ان کو انعام دیا جائے گا. وہ انعام دینا الگ ہے. اصل بات یہ ہے کہ ایک مسابقے کی کیفیت ہماری قوم میں پیدا ہو اور وہ بچے جو ذہنی اعتبار سے بہت تیز ہیں ان کو موقع ملے آگے بڑھنے کا. آپ حضرات اس مسابقے میں شریک ہوں، اپنے بچوں کو شریک کرائیں. صلوات پر محمد و آل محمد. ایک اور مناسبت ہے، 10 ماہ مبارک رمضان آ رہی. ام المؤمنین جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی وفات کی تاریخ ہے. میں نے جو پہلے جمعے کا جو خطبہ ختم کیا، اختتام کیا ہے، تو اس میں چھوٹا سورہ پڑھا جاتا ہے. ہم نے سورہ کوثر پڑھا. انا اعطیناک الکوثر. میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر کی ایک تفسیر، جیسا کہ فخر رازی نے بھی ذکر کیا، ایک تفسیر کوثر کی اولاد ہو، پیغمبر کی اولاد ہیں. پیغمبر کو اولاد کس کے ذریعے سے ملی؟ جس کے ذریعے سے پیغمبر کو اولاد ملی اسے ام المومنین جناب خدیجہ کہتے ہیں.
بڑا مرتبہ ہے آپ کا، بڑا مقام ہے آپ کا، بڑی عزت ہے آپ کی، اتنا مقام ہے، اتنی عزت ہے کہ پیغمبر اٹھتے بیٹھتے ام المومنین جناب خدیجہ کو یاد کرتے تھے، تو کوئی جل گیا یا جل گئی، آپ کیا اس بوڑھی کو یاد کرا کرتے ہیں؟ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو دے دی ہے، یعنی معیار میں مادیات ہیں، عمر ہے، وہ 40 کے اوپر تھی، ہم تو جوان ہیں، اس سے بہتر دے دی۔ پیغمبر غصہ ہو کر کہتے ہیں خدا کی قسم اس سے بہتر مجھے نہیں ملی، اس سے بہتر اس وقت میری تصدیق کی جب زمانہ مجھے جھٹلا رہا تھا، اس وقت میری تصدیق کی جب زمانہ مجھے جھٹلا رہا تھا، اس وقت میری مدد کی جب کوئی میری مدد نہیں کر رہا تھا۔ یہ مال خدیجہ ہے جسے اسلام دنیا تک پہنچا ہے۔ آج مسلمان ساری دولت اسلام پر لٹا دیں، اسلام پر ذرہ برابر احسان نہیں کر سکتے، لیکن کل جناب خدیجہ نے اپنی دولت کو لٹایا اسلام کے اوپر، تو اسلام کے اوپر ایک احسان ہوا۔ وہ دولت نہ ہوتی، شعبہ ابو طالب بھی خدیجہ کا مال تھا، جہاں اتنی دولت سینکڑوں اونٹوں کے اوپر مال کی تجارت کے لیے جاتا تھا، کنیز اور غلام سب باندھے کھڑے رہتے تھے محلوں میں رہنے والے، اور کہاں یہ وقت آیا کہ اتنا پیسہ بھی نہیں کہ کفن خریدا جا سکے، کہاں لٹا دیا؟ اسلام کے اوپر لٹا دیا، اسلام کے اوپر لٹا دیا جناب خدیجہ نے۔ اور جب کفن کے لیے پیسے نہیں تھے تو اپنی بیٹی سے کہا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، بیٹے مجھے شرم آتی تمہارے بابا سے کہتے ہوئے، شرم آتی، کفن کے لیے نہیں، یہ پیغام جبرائیل لے کے آئے کہ خدیجہ کو سلام کہیے، ان کا کفن تو اللہ نے بھیجا ہے، یہ مرتبہ جناب خدیجہ۔ جب بات کفن کی آئی تو مجھے کچھ اور یاد آ رہا ہے، آج فلسطین میں کفن تک بھی نہیں ہے، کتنے بچے مارے جا رہے ہیں، کتنی عورتیں ماری جا رہی، 30,000 35,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، ان میں سے اکثریت بچوں کی ہے، اکثریت چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہے، عورتوں کی ہے، بے دردی سے انہیں قتل کیا جا رہا ہے، مظلومیت سے انہیں قتل کیا جا رہا ہے، 70,000 سے زیادہ لوگ وہ زخمی ہیں، چاروں طرف سے غزہ کو گھیر رکھا ہے، فلسطین کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، کوئی مدد نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ بھوک کو اسرائیل اسلحہ بنا رہا ہے، دوا کو اسلحہ بنا رہا ہے، ہاسپٹل کو ختم کر دیا گیا، کالج کو ختم کر دیا گیا، پہلے سے وہاں کچھ نہیں تھا، جو کچھ تھا اسے ختم کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود ایک بات کی طرف آپ توجہ کریں، اتنا ظلم ہوا غزہ میں، یعنی ویران کر دیا غزہ کو۔ جو لوگ وہاں پر گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، جو نقشہ بیان کیا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہاں کے اوپر زلزلہ آیا ہے، ساری عمارتیں زمین دوست ہو گئی، زلزلہ آ گیا، ایسا محسوس ہوتا۔ اس طرح بھی اتنی تباہی و بربادی کے باوجود عوام کی طرف سے حماس سے مطالبہ نہیں ہو رہا ہے کہ تم اسرائیل کے سامنے سر جھکا دو، مقاومت سے مطالبہ نہیں ہو رہا ہے کہ اسرائیل کے سامنے تم سر جھکا دو۔ یہ ہمت، یہ قوت، یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ یہ ساری قوت، ساری طاقت ایک نے دی ہے، اس کا نام کربلا ہے، چاہے مانو یا نہ مانو۔ حزب اللہ نے جو مقاومت پہلے ثابت کیا، حزب اللہ نے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، کربلا کے ماننے، تو موت سے ہم نہیں ڈرتے ہیں، مقابلہ کیا۔ اسرائیل نے بے انتہا 33 دن تک حملہ کیا تھا، لیکن ایک لمحے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے، تو دیکھنے لگے یہ لوگ، فلسطین والے بھی دیکھنے لگے، یہ مٹھی بھر شیعہ یہ اسرائیل سے مقابلہ کر رہے ہیں، کیوں مقابلہ کر رہے ہیں؟ ان کی طاقت کا راز کیا ہے؟ اچھا، ان کی طاقت کربلا ہے، اور ہم بھی کربلا کے قریب آئیں، تھوڑا سا آئے ہیں تب یہ عالم ہے۔ جب مکمل کربلا میں قدم رکھیں گے انشاءاللہ بیت المقدس آزاد ہوگا، انشاءاللہ فلسطین آزاد ہوگا۔ حوثیوں نے بھی بڑا عجیب کارنامہ انجام دیا، آج کل میں نے خبر سنی، وہ بالکل پوری دنیا حیرت میں ہے، وہ میزائل انہوں نے دعوت یہی کیا میں نے خود بنایا، وہ میزائل جو آواز سے 25 گنا زیادہ رفتار میں چلتا ہے، سب ڈرے ہوئے ہیں۔ لیکن تھوڑا سوچنے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ان سب سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ فائدہ اگر ہو رہا ہے تو صرف اسلحے کے سوداگروں کا فائدہ ہو رہا ہے۔ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ انسانیت کا نقصان ہو رہا ہے، آدمیت کا نقصان ہو رہا ہے۔ جنگ وہاں ہو رہی ہے، آپ کو بھی نقصان ہو رہا ہے، اس کے اثرات ہر جگہ کو اوپر ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب سمندر کی آمد و رفت میں خلل واقع ہوگا تو گھوم کے جہاز آئے گا تو خرچہ زیادہ پڑے گا، جب خرچہ پڑے گا تو تاجر اپنی جیب سے تھوڑی لگائے گا، وہ آپ ہی سے پیسہ لے گا، ہر چیز خود بخود مہنگی ہو جائے گی۔ تو جنگ کا اثر سب کے اوپر پڑتا ہے۔ جنگ کا فائدہ صرف اور صرف اسلحے کے سوداگروں کو ہوتا ہے، اور یہ اسلحے کے سوداگر ہیں جو حکومتیں چلا رہے ہیں۔ دوغلی پالیسی ہے
ایک طرف تو امریکہ اسرائیل کو اسلحہ دے رہا ہے، اگر ایک دن کے لیے اسلحہ روک دے تو اسرائیل نیست و نابود ہو جائے۔ دوسری طرف مدد بھی بھیج رہا ہے، کمک بھی بھیج رہا ہے، کل بھی مدد بھیجی، آسمان سے پیراشوٹ کے ذریعے مدد بھیجی جا رہی ہے، دریا کے ذریعے، اور اس کا شور بہت کیا جا رہا ہے، اس کی تبلیغ بہت کی جا رہی ہے، پروپیگنڈا بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ ہاں ہم جو ہیں انسانیت کے علمبردار ہیں، ہم انسانوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ اگر آپ واقعاً انسانوں کی مدد کرنے والا کوئی بھی انسان اگر واقعاً اس کے اندر انسانیت پائی جا رہی تو اس ظلم پر وہ خاموش نہیں بیٹھے گا، اسرائیل کی مذمت کرے گا۔ ہماری دعا یہ ہے پروردگار ظالم اسرائیل کو نیست و نابود فرما دے، جو اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں پروردگار اگر وہ لائق ہدایت نہیں تو انہیں ہدایت عطا فرما، اگر لائق ہدایت نہیں تو ان کے شرط انسانوں کی حفاظت فرما، مظلوم فلسطین عوام کی مدد اور نصرت فرما۔ پروردگار سے واسطہ محمد و آل محمد کا ماہ مبارک رمضان کا پہلا جمعہ ہے، پروردگار ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما دے۔ پروردگار ہم میں اتنی توفیق دے کہ ہم اس طریقے سے روزہ رکھیں، ایسے نمازیں پڑھیں، ایسے عبادتیں کریں کہ ہماری ہر نماز، ہر روزہ، ہر عبادت قبول ہو جائے۔ پروردگار سے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اعزاء قربا رشتہ دار خصوصاً والدین اگر دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، علماء حقہ کی حفاظت فرما، بہت سے بیماروں نے شفا کے لیے گئے، پروردگار سب کو شفا کامل اور عاجل عطا فرما۔ آفتاب شریف مولانا کلب جواد صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، گھٹنوں میں تکلیف ہے، پروردگار انہیں شفا کامل اور عاجل عطا فرما، ایمان کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں اتنی توفیق میں اپنے امام کو پہچان سکے، ان کی اطاعت کر سکے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔